السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 13ویں تراویح پڑھی ہے، اور آج ہم قرآن مجید کے 13ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچے، جیل میں پہنچے، تو جیل میں 2 اور لوگ بھی تھے۔ ان دونوں نے ایک خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اور ایک نے دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ کر کے اسے شراب بنا رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں۔ تو دونوں نے اپنا یہ خواب حضرت یوسف کے سامنے بیان کیا، اور حضرت یوسف سے یہ گزارش کی کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس کے پہلے میں کچھ اور بھی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور بڑے پیارے انداز میں کہا کہ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرتی ہے۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے راستے پر چل رہا ہوں۔ میں توحید کے راستے پر چل رہا ہوں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں توحید کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ ایک اللہ جو طاقت والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا بہت سارے رب زیادہ بہتر ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو رب بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے، جو قہار ہے، جس کا قہر، جس کا غلبہ سب کے اوپر ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ تو بس نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، نام ہے۔ اور آج بھی دیکھیے نام ہے۔ اللہ کی صفات آپ غیروں کو دے دیں، کسی کو مشکل کشا بنا دے، کسی کو غریب نواز بنا دے، کسی کو دستگیر بنا دے، کسی کو غوث اعظم بنا دے، تو وہ غوث اعظم ہو تھوڑی جائے گا۔ کسی کو آپ مشکل کشا کا لقب دے دیں، وہ مشکل کشا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بس نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے تو بس اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ تقریر، یہ ہے وہ اسپیچ جو جیل کی اور قید خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دی۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہماری اور آپ کے لیے، اس ملک میں ہم اور آپ مائنورٹی میں ہیں، ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ہم سے ٹچ میں رہتی ہے، ہمارا لین دین ہوتا ہے، ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا پڑوس ہوتا ہے۔ ہم بھائی چارہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھائی چارہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم عید پر ان کو سیویاں کھلائیں اور دیوالی کی مٹھائی ہم کو کھلائیں، یہی تو ہے بھائی چارہ کا مطلب۔
معاف کیجئے گا، یہ بھائی چارہ نہیں ہے. بھائی چارہ یہ ہے کہ آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کو شرک کی اس اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کیجیے. زندگی کا ہر وہ موقع اور ہر وہ چانس جہاں آپ کو توحید کی دعوت دینے کا موقع ملے، آپ اس کو گنوائیے مت، اس کا فائدہ اٹھائیے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سبق ہے. انہوں نے قید خانے کے اندر بھی اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. ظاہر ہے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں. اب خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں تو بات کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے. موقع ہے نا. اب جب آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کی بات سامنے والا غور سے سنے گا تو آپ سنائیے اسے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتائیے. حضرت یوسف نے بتایا. اس کے بعد حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی. کہا کہ تم میں سے ایک انسان کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پہ لگ جائے گا. لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں بتایا کہ کس کو پھانسی ہوگی اور کس کو، کون زندہ بچے گا. یہ تو بتا دیا کسی ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، یہ نہیں بتایا کس کو پھانسی ہونے والی ہے. اور جس کے بارے میں حضرت یوسف کو امید تھی کہ یہ بچ جائے گا، اس سے اکیلے میں کہا کہ دیکھو بھائی، جب تم یہاں سے جیل خانے سے نکل جانا اور رہا ہو جانا تو اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا. میں تو بے قصور یہاں جیل کے اندر میں اپنی زندگی کاٹ رہا ہوں، تو میرا ذکر کرنا. لیکن حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق بالکل ویسا ہی معاملہ ہوا. دونوں میں سے ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا رہا ہو گیا اور بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مامور ہو گیا. لیکن اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں کیا. شیطان نے بھلوا دیا اس کو، اس کے دماغ سے بات نکل گئی. اس کے بعد بادشاہ نے، جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے. 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. یہ بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ درباریوں نے کہا یہ تو بس ایسے ہی خواب ہے، پریشان خیالات ہیں، آپ کے دماغ کا وہم ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اسے یاد آ گیا کہ ایک بندہ ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ انتظار کیجئے، میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ قید خانے میں آیا، حضرت یوسف کے پاس آیا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں نہ جانے کتنے سال سے بے قصور پریشان ہیں، اور اس کو خواب کی تعبیر بتایا حضرت یوسف نے، اس کے اوپر احسان کیا. اور آج نہ جانے کتنے عرصے کے بعد جب یہ حضرت یوسف کے پاس آیا تو حضرت یوسف نے ایک بار بھی نہ کوئی شکوہ کیا نہ شکایت کیا. اس نے جاتے ہی پہلے خواب پوچھا. اس نے یہ نہیں بتایا بادشاہ کا خواب ہے. اس نے کہا اے یوسف، اے صدیق، اے سچے یوسف، ایک خواب کی تعبیر بتا دو. 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ڈائریکٹ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے. نہ تو ایک مرتبہ معذرت کیا، سوری بولا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تم بے قصور یہاں پریشان ہو، میں رہا ہو کر کے آزاد گھوم رہا ہوں، کچھ نہیں. ڈائریکٹ خواب پوچھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتائی. اخلاق دیکھیے، دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے نا تو اخلاق بھی آپ کا پیغمبروں والا ہونا چاہیے. دین کی دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے، اور جب نبیوں کا کام ہے تو اخلاق بھی نبیوں والا ہونا چاہیے. منہ میں گٹکھا دبا کے، زبان پہ گالی رکھ کر کے آپ دین کی دعوت نہیں پھیلا سکتے. نبیوں کا کیریکٹر دیکھیے. ایک مرتبہ بھی حضرت یوسف نے شکوہ نہیں کیا. حضرت یوسف سمجھ گئے کہ یہ خواب کسی معمولی ہستی نے نہیں دیکھا ہے، فوراً خواب کی تعبیر بتائی. کہا کہ 7 سال آپ لوگ کھیتی کیجیے، اور جو اناج پیدا ہو اپنے کھانے بھر کے اناج کے علاوہ باقی اناج کو بالیوں میں رہنے دیجیے، اس کو اسٹور کر لیجیے. اناج جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کئی پروسیس ہوتے ہیں. تو بالی کے اندر اگر اناج، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اناج کو سیف رکھنے کا اتنا مشینیں نہیں تھی، ٹیکنکس نہیں تھی،
تو حضرت یوسف نے ٹیکنیک بتائی کہ جو بھی آپ اناج کی کھیتی کریں اس کو بالیوں میں آپ رکھے رہیں, اس کو کھولے نہیں, اپنی ضرورت بھر کا اناج کھولے, باقی بالیوں میں رکھے رہیں. کیونکہ 7 سال لگاتار اچھی کھیتی ہوگی, پھر 7 سال لگاتار سوکھا پڑے گا اور بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا. تو یہ جو 7 سال آپ نے اسٹور کر کے کیا رکھا ہوگا, یہ اناج آپ کے ان 7 سالوں میں کام آئے گا. اس کے بعد 1 سال ایسا ہوگا خوب بارش ہوگی اور خوب پھلوں کی پیداوار ہوگی اور لوگ پھلوں کا رس نچوڑ نچوڑ کے پیئیں گے. اب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتا دی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ خواب کتنا اہم تھا اور خواب کی تعبیر کتنی اہم تھی, کہ پوری ایک کنٹری, پورے ایک ملک کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اس خواب کی تعبیر پر, کہ اگلے 14 سالوں میں کیا ہونے والا ہے اس خواب نے طے کر دیا. اب جب بادشاہ کے سامنے یہ خواب کی تعبیر بیان کی گئی, بادشاہ نے کہا کون ہے بھائی, بلاؤ اس کو جس نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے. اب بادشاہ کے لوگ حضرت یوسف کے پاس آئے کہ ہمارے بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے. کوئی عام آدمی ہوتا تو سوچتا یار اتنے سالوں سے جیل میں پریشان ہو رہا ہوں, چلو موقع مل رہا ہے جلدی سے نکل جاتا ہوں. مگر یوسف تو یوسف تھے نا, وہ اس طریقے سے جیل سے نکلنے والے نہیں تھے. کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ مجھے کس جرم میں جیل میں رکھا گیا ہے, جاؤ ان عورتوں کا معاملہ پتا کرو اپنے بادشاہ سے جن عورتوں کی وجہ سے آج میں جیل کے اندر آیا ہوں. حضرت یوسف چاہتے تھے کہ جب میں جیل سے نکلوں تو کلین چٹ کے ساتھ نکلوں, یہ نہ ہو کہ میں مجرم تھا, بادشاہ نے میرے اوپر انعام کر دیا, میں نے خواب کی تعبیر بتا دی, بادشاہ خوش ہو گیا. میرے کیریکٹر کو بے داغ کر کے میں نکلوں, کلین چٹ کے ساتھ نکلوں. بادشاہ نے بلوایا عورتوں کو, بھئی کیا معاملہ ہے یوسف کا. عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء, جہاں تک ہماری نالج ہے یوسف بے داغ آدمی ہے, یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بے قصور اس کو جیل میں رکھا گیا. اب زلیخا نے دیکھا کہ جب تمام عورتوں نے سچ بول دیا ہے تو اب زلیخا کے سامنے بھی اعتراف جرم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. زلیخا نے کہا الآن حس الحق, اب سچائی سامنے آ چکی ہے, میں اقرار کرتی ہوں میں نے یوسف کو بہلایا تھا, یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی. اب جب حضرت یوسف کی بے گناہی ظاہر ہو گئی اور حضرت یوسف کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان عورتوں نے آپ کو کلین چٹ دے دی, تب حضرت یوسف کہتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی, اگر میں نے خیانت کی ہوتی تو آج اللہ تعالیٰ مجھے کلین چٹ نہ دلواتا. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے. اب یہاں سے 13واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ ہو چکے ہیں, عورتوں نے اقرار کر لیا, زلیخا نے اقرار کر لیا, مگر اخلاق دیکھو حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک دامن ہوں, میں بہت پاک باز ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, میرے ساتھ بھی وہ نفس لگا ہوا ہے جو سب کے ساتھ لگا ہے, میرا نفس بھی مجھے برائی پر ابھارنے والا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا اس لیے میں بچ گیا, ورنہ میرا نفس بھی مجھ کو برائیوں پر ابھارنے والا ہے. اس سے پتا چلا کہ ہر انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے. ہاں اگر انسان اللہ سے ڈر جائے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے تب اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, جیسے اللہ نے یوسف کے اوپر رحم کیا. اب یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں آئی ہیں. ایک تو یہاں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا, اور ایک ہے نفس لوامہ جس کا سورہ قیامہ کے اندر ذکر کیا گیا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو اس کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے تو نے غلط کیا, تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو نے اللہ کو ناراض کیا, تو نے بہت غلط کام کیا. یہ جو اندر سے ملامت کی آواز آتی ہے دیٹ از کالڈ نفس لوامہ.
اور نفس کی ایک تیسری قسم ہے جس کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اور جس کا ذکر اللہ نے سورہ فجر کے اندر کیا، قرآن کے 30ویں پارے میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، اطمینان والے نفس، جو نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر سکون کے ساتھ زندگی گزارے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس امارہ کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف آئے۔ اب جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے ڈائریکٹ، ابھی تک تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اب جب فیس ٹو فیس ڈائریکٹ بات کیا حضرت یوسف سے بادشاہ نے، تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، لے آؤ اس یوسف کو، میں اسے اپنا خاص آدمی بنا لوں گا۔ پہلے کہا تھا لے آؤ، اب کہہ رہا ہے کہ لے آؤ میں خاص آدمی بنا لوں گا، کیونکہ پہلے کلین چٹ نہیں ملی تھی۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بندہ بالکل نردوش ہے، بے قصور ہے، اور جیل کے اندر بیچارہ بے قصور جیل کے اندر رہ رہا تھا، اور آج اس نے بڑے خواب کی تعبیر اس نے بتائی ہے، تو بادشاہ کہہ رہا ہے لے آؤ اس کو، میں اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات چیت کی تو کہا کہ اے یوسف، تم تو ہمارے پاس آج بہت اونچے مقام و مرتبے پر ہو، اور ہم تم پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا، ایک ہوتا ہے انسان کا ٹیلنٹ، ایک ہوتا ہے انسان کی ڈگری، بھائی انسان بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن انسان کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ بات چیت سے کلیئر ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر ملک میں کسی کو نوکری پر رکھا جاتا ہے تو ریٹن کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی لیا جاتا ہے، اورل ایگزام بھی لیا جاتا ہے کہ بھائی تم بات چیت کرنے میں کیسے ہو، تمہارا کامن سینس کیسا ہے، تمہاری باڈی لینگویج کیسی ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا انٹرویو لیا بادشاہ نے، اس سے انٹرویو کا جواز ثابت ہوا۔ جب بات چیت کیا تو کہا کہ ہاں انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج تمہارا مقام ہماری نظر میں بہت اونچا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ مجھے اونچے مقام پر رکھ ہی رہے ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ اس ملک کا فوڈ منسٹر بنا دیجیے، مجھے آئندہ جو بھی پیداوار ہونے والی ہے کھیتوں کے ذریعے، زمین کے ذریعے، ان سب کا مجھے وزیر بنا دیجیے، اور میں بہت جانکار ہوں اور میں پوری امانت کے ساتھ آپ کی اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ عہدہ مانگنا غلط ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی عہدہ مت مانگو، مگر جہاں یہ خطرہ ہو کہ اگر اس عہدے کو میں نے قبول نہیں کیا تو نااہل لوگ اس عہدے پر آ جائیں گے اور ملک کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، پبلک کا نقصان ہوگا، تو وہاں عہدہ طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو مینجمنٹ کرنا ہے آئندہ 14 سالوں کے لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے۔ پھر حضرت یوسف یہ بھی جانتے تھے کہ میری دعوت، میرا پیغام جب تک میں اونچی پوسٹ پر نہیں رہوں گا میری بات میں وہ وزن نہیں رہے گا، میں اگر اس پوسٹ پر پہنچ گیا تو میری بات میں ایک وزن رہے گا، میرے ذریعے توحید کا کام اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف میں اچھے طریقے سے بلا سکتا ہوں۔ اس لیے حضرت یوسف نے پوسٹ مانگی تھی۔ تو عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، مگر اس طریقے کے حالات آئیں تو عہدہ اور ذمہ داری مانگی جا سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ یوسف جسے 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور جو مصر کے بازار میں غلاموں کی حیثیت سے بک رہے تھے، اللہ اکبر، آج مصر کے وزیر خزانہ کی کرسی پر پہنچا دیا اللہ، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور بادشاہ نے اپنے بعد ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ مقام دے دیا کہ وہ سرزمین مصر میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں،
کہاں تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور کہاں ہم نے یہ مقام دے دیا کہ وہ پورے مصر میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم اپنی رحمتیں جس کو چاہتے دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتے. نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی. یوسف نے نیکی کی تھی, بھائیوں کی تکلیف پر صبر کیا تھا, زلیخا کی دعوت گناہ کو ٹھکرایا تھا اور جیل کے اندر رہ کر کے توحید کی دعوت دی تھی. حضرت یوسف کی اس نیکی کو, ان کے اس بہترین اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. اس لیے یہ نوٹ کر لیجئے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ کا اعلان ہے کہ نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی. اس کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پوسٹ پر آ گئے. اب وہ 7 سال جس میں اچھی پیداوار ہوئی, اس میں ضرورت بھر کے اناج کو استعمال کر کے باقی اناج کو اسٹور کر لیا گیا. اب جب 7 سال مشکل والے آئے تو اور ملکوں کے پاس تو یہ اسٹریٹجی نہیں تھی, یہ ٹیکنیک نہیں تھی. اب مصر کے بادشاہ کے پاس دور دور سے لوگ اناج مانگنے آ رہے ہیں اور یہ تھوڑا بہت قیمت لے کر کے مصر کے بادشاہ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں. تو انہی مانگنے والوں میں حضرت یوسف کے بھائی لوگ بھی آتے ہیں جو کنعان کے دیہات سے چل کر کے مصر کے شہر میں آتے ہیں. اور جب حضرت یوسف سے سامنا ہوتا ہے تو یوسف کو تو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو 7 سال کی عمر تھی. یوسف کو وہ پہچان نہیں پائے, مگر یوسف علیہ السلام سب کو پہچان گئے, بھائیوں کو پہچان گئے. اب جتنا سب کو غلہ دے رہے تھے, دستور یہ تھا کہ لوگ قیمت لے کر کے آئیں گے تو ایک آدمی کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آ سکتا ہے اتنا غلہ دیا جائے گا. تو 10 بھائی آئے تھے, بنیامین نہیں آئے تھے, کیونکہ جب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا, حضرت یعقوب پھر بنیامین کو کہیں نہیں بھیجتے تھے. تو 10 بھائیوں کو حضرت یوسف نے سب کو ایک اونٹ بھر کا غلہ دے دیا. پھر پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں؟ تو بولے ہم لوگ 11 بھائی ہیں. تو بولے آپ لوگ تو 10 نظر آ رہے ہیں. بولے ایک بھائی اور ہے لیکن ہمارے باپ نے ان کو آنے نہیں دیا, وہ باپ کی خدمت کر رہے ہیں, گھر میں ہیں. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا بھائیوں نے کہا کہ ہم کو اس بھائی کا بھی حصہ دے دیجئے. تو حضرت یوسف نے کہا نہیں, جتنے لوگ آئے ہو اتنے ہی لوگوں کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا, اور آئندہ جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا, ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا. کیونکہ اگر لے کر نہیں آئے اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو, پھر میں تم کو غلہ نہیں دوں گا. تو آئندہ جب آنا تو اس کو لے کر کے آنا. اور جب یہ لوگ چلنے لگے تو جو مال انہوں نے اناج کے بدلے میں جو مال دیا تھا, حضرت یوسف نے ان کے سامان کے تھیلے میں وہ مال سب رکھوا دیا. قیمت جو انہوں نے دی تھی وہ قیمت انہوں نے رکھوا دی. اب جب یہ بھائی لوگ واپس گھر پہنچے تو اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان ہم اناج لے کر کے آئے ہیں, مگر مصر کے بادشاہ نے خاص طور سے تاکید کی ہے کہ اگلی بار اپنے بھائی کو لے کے آنا, تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ اگلی بار بھیجیے, ورنہ آگے ہمیں غلہ ملنے والا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب نے کہا اچھا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں کر لیا تھا, اب میں بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں. بھائیوں نے جب اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ جو مال ہم نے دیا تھا وہ مال بھی ریٹرن مل گیا ہے. کہا کہ ابا جان اور کیا چاہیے, یہ دیکھیے ہمارا مال ہمیں مل گیا ہے اور غلہ بھی مل گیا ہے. اب اگلے سال جب ہم جائیں گے تو ہمیں ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا, لہٰذا آپ پسو پیش مت کیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. حضرت یعقوب نے کہا نہیں, میں اس وقت تک تمہیں بنیامین کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا نام لے کر کے یہ وعدہ نہیں کرو گے کہ تم بنیامین کو کچھ ہونے نہیں دو گے. ہاں جب بے بس ہو جاؤ, ہر طرف سے گھیر لیے جاؤ تو الگ بات ہے, تمہیں اللہ کا نام لے کر کے یہ قسم کھانی پڑے گی, یہ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے. بھائیوں سے یہ اقرار لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اس کے بعد جب یہ بھائی لوگ نکلنے لگے تو 11 لڑکے تھے حضرت یعقوب کے, سب جوان تھے, ہٹے کٹے خوبصورت تھے. تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا کہ تم سب جب جانا تو الگ الگ دروازے سے جانا, اکٹھے مت جانا. ایک باپ کے 11 بیٹے جوان خوبصورت اگر ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو نظر لگ سکتی ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, کہا کہ اے میرے بچوں تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا, وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, میں اللہ کی مشیت کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تدبیر تو بتا رہا ہوں میں,
کہ الگ الگ دروازے سے جانا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ نظر نہ لگے, لیکن اگر اللہ چاہے گا تو نظر لگ جائے گی, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان اسباب اپنائے لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے. بھئی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں بیمار ہونے پر, لیکن ہمارا مکمل بھروسہ دوا کے اوپر نہ ہو. اللہ دوا کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. اگر اللہ دوا کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے, بڑی بڑی دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں. اس لیے اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے, لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا. یہ ہے توکل. حضرت یعقوب نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جاؤ, ایک دروازے سے مت جاؤ, لیکن یاد رکھو تمہارا باپ یہ تدبیر تو اپنا رہا ہے, لیکن ما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اللہ کی مشیت کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت, میں نے اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا, ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نظر لگ سکتی ہے. بچوں کو نظر لگتی ہے نہیں لگتی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب نظر وغیرہ نہیں لگتی, غلط بات ہے. نظر لگتی ہے. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ نظر لگتی ہے. کبھی کبھی ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے. تو نظر لگنا برحق ہے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیا کرو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اوئیزکما, اللہ کے نبی پڑھتے تھے اوئیزکما. اوئیزکما مطلب میں تم دونوں کو, جو کہ حسن حسین دو تھے, تو اگر ایک بچہ ہو تو آپ پڑھیں گے اوئیزوکا, اگر بچی ہو تو آپ پڑھیں گے اوئیزوکی. اوئیزوکا یا اوئیزوکی, بچہ ہے تو اوئیزوکا اور بچی ہے تو اوئیزوکی. بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اللہ کے مکمل کلام کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان سے, ہر نظر بد سے. من کل شیطان وہامہ, ہر غلط ارادہ کرنے والے سے. من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اور ہر لگنے والی نظر سے. تو یہ دعا آپ پڑھیں. اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کر کے آپ دم کریں. مگر ہاں, ساتھ میں یہ عقیدہ رکھیں کہ میں نے یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا, اللہ کی پناہ میں دے دیا, نظر سے بچنے کی تدبیر میں نے اپنا لی. اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت, اس کا کوئی فیصلہ ہو تو میں اس کو روک نہیں سکتا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا. اس کے بعد اب جب یہ لوگ پہنچے اگلی بار, تو بنیامین کو لے کے پہنچے, جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے. اللہ اکبر, کتنے برس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے اس بھائی کو دیکھا. اکیلے میں لے کے گئے, کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ دونوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. جب ان بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا تو آنکھوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی, چہرے کی کیا کیفیت رہی ہوگی, دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی, اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا فلا تبتئس, دیکھ بھائی اب تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اب تیرا بھائی یوسف ہے تیرے ساتھ. اس کے بعد اب حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں, لیکن روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اللہ نے ایک ترکیب حضرت یوسف کے دماغ میں ڈالی. ترکیب کیا ڈالی کہ انہوں نے سونے کا ایک پیالہ تھا, اس کو بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا, اور جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یوسف کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے. کہا کہ کیا چوری کیا ہم نے؟ کہا کہ ہمیں بادشاہ سلامت کا ناپنے والا سونے کا پیالہ نہیں مل رہا ہے, تم لوگوں کے اوپر شک ہے, تم لوگوں نے چرایا ہے. کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ہم لوگ کبھی چوری ووری نہیں کرتے. کہا اچھی بات ہے, تلاشی لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اگر تلاشی لے لیں گے اور پیالہ مل گیا تب کیا ہوگا؟ بولے ہمارے باپ یعقوب کے دین میں, ہمارے یہاں جو قانون ہے, یعقوب علیہ السلام کا جو قانون ہے, ہمارے قانون میں سزا یہ ہے کہ چور اگر پکڑا گیا تو اس کو دھر لیا جائے گا, جس نے چوری کی ہوگی اس کو دھر لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. حالانکہ مصر کے قانون میں کیا تھا کہ چوری کرنے والے کی پٹائی ہوگی, اس کے اوپر جرمانہ لگے گا, مگر یعقوب علیہ السلام کی یہاں سزا یہ تھی کہ چور کو پکڑ لیا جائے گا. اب جب تلاشی شروع ہوئی
تو پہلے اور بھائیوں کے تھیلے کی تلاشی ہوئی، سب سے آخر میں بنیامین کے تھیلے کی تلاشی لی گئی اور اس میں پیالہ نکل گیا. کہا کہ دیکھو بھئی یہ ہے پیالہ. اب پکڑ لیا گیا بنیامین کو. تو اب ان بھائیوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کا ایک سگا بھائی یوسف ہے وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. اتنے برس گزر گئے، یوسف کے خلاف دل کا کینہ نہیں ختم ہوا بھائیوں کا. جھوٹا الزام لگایا، کہا کہ یہ چور ہے نا، یہ چور ہے، اس کا ایک سگا بھائی تھا یوسف وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام چاہتے ایک اشارہ کرتے، تلواریں ان کی گردنیں ختم کر دیتی، ان کا کام ختم کر دیتی، مگر وہ یوسف تھے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپائے رکھا. وَلَمْ يُبْدِيَ لَهُمْ، اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور دل میں کہا کہ تم ہی لوگ بہت بری جگہ پر ہو، بہت برے مقام پر ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. تمہارے اس الزام کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. انسان جب اخلاق کا آلہ ہوتا ہے تو زبان کی کیسے حفاظت کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے حفاظت کی. اس کے بعد بنیامین کو روک لیا. اب بھائی لوگ بہت پریشان، اب تو کہہ چکے تھے چور کو دھر لیا جائے، چور دھر لیا گیا. اب واپس جا کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ باپ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ کا نام لے کر کے عہد کر کے آئے کہ ہم سب بھائی لوگ بنیامین کی حفاظت کریں گے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، جاؤ ہمارے ابا کو بتا دو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ قافلے والے ساتھ میں آئے، ان سے پوچھ لو، جس سے مرضی ہے پوچھ لو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہمارے پاس گواہ موجود ہیں. مگر جب تک ہمارے باپ اجازت نہیں دیں گے میں اب یہاں سے ٹلنے والا ہلنے والا نہیں ہوں، کیونکہ باپ سے ہم اللہ کا نام لے کر کے وعدہ کر کے آئے. اب جب یہ بھائی لوگ حضرت یعقوب کے پاس واپس آئے اور آ کر کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے. حضرت یعقوب کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے تھے بنیامین کا اخلاق کیسا ہے. کہا کہ اب یہ تمہاری جھوٹی داستان ہے. فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، جو یوسف کے جانے پر صبر کیا تھا آج بھی وہی صبر کروں. کون سا صبر کروں گا؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر کروں گا. یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ صبر تو سنا ہوگا آج تک آپ نے. یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ نہ ہو. حضرت یوسف نے کبھی انسان سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا. آج بنیامین کے بارے میں جب یہ خبر لے کے آئے کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے، حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل، میں تمہاری اس بات پر صبر کرتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے اپنا منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے رونے لگے. ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، یہ کہہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے. ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی یوسف کے غم میں ختم ہو چکی تھی. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. بچوں نے کہا کہ ابا جان آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھل جائیں، ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اب تو یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیجئے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کہا میرے بچوں میں تم سے تو شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے پروردگار سے شکوہ کر رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. شکوہ میں کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. اور حضرت یعقوب نے یہ بھی کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے تھے حضرت یعقوب؟ میرے بیٹے نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے، سورج اور چاند اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے. اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی اور میرا بیٹا ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھے ملے گا. مگر غم ہے، بیٹے کی جدائی کا غم ہے. میرا جوان خوبصورت بیٹا آج میرے پاس نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ غم میں رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے.
اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس کنٹرول کرنا ہے زبان پر, زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں. آپ کا بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم جب ان کے انتقال کا ٹائم تھا, اللہ کے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے, اور بخاری کے الفاظ ہے بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, رو رہے تھے آپ, اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے, ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, میرا دل غمگین ہے, مگر میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے میرے بیٹے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرا باپ دکھی ہے, تیرا باپ صدمے میں ہے, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے میرے نبی کی تعلیم. ہائے افسوس, جس نبی کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے بیٹے کے مرنے پر نبی نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا, اس نبی کے نواسے کے شہادت کا آج ہر سال غم منایا جاتا ہے, اور بازاروں میں یا حسین کی صدائیں بلند کی جاتی. کہاں ہے محمد کا دین, اور کہاں ہے یہ ہمارا بنایا ہوا نقلی دین؟ کہاں ہے میرے نبی کی شریعت میں صبر کی تعلیم, اور کہاں یہ ہر سال غم منانے کا رواج ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے, لیکن کہا کہ میں شکوہ کرتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. اس کے بعد اپنے بچوں سے کہتے ہیں, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو, اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ مومن یہ مانتا ہے کہ اللہ رب ہے, اور رب وہ ہوتا ہے جو بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں. اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے, مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے. نا امید تو وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے, جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد اب یہ بھائی لوگ دوبارہ گئے حضرت یوسف کے پاس, اور جا کر کے کہتے ہیں, یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز مصر, ہمارے گھر میں کھانے کی محتاجگی ہے, سوکھا پڑا ہے, بڑی پریشانی کے دن ہے ہمارے گھر میں. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم بہت تھوڑا سا مال لے کر کے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل, تو ہمیں آپ اناج پورا تول کر کے دیجئے. وتصدق علینا, اور ہو سکے تو تھوڑا صدقہ کر دیجئے ہمارے اوپر, تھوڑی خیرات دے دیجئے ہمیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو اور صدقہ دینے والوں کو بہتر بدلہ دیتا. اب یہ یوسف سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بھائی میرے آگے خیرات مانگ رہے ہیں, میرے بھائی میرے آگے صدقہ مانگ رہے ہیں. اب حضرت یوسف سے برداشت نہیں ہوا. اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب بات کو کھول دیا جائے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه, کہا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کو کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ پھر اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ بھائی کو جدا کر دیا, باپ بیٹے کو جدا کر دیا. کچھ یاد ہے؟ اذ انتم جاہلون, یہ کام تم نے تب کیا تھا جب تم جاہل تھے. ہائے ہائے ہائے, حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ذمے الزام نہیں ڈالا, کہا کہ یہ کام تم نے کیا تھا مگر نادانی میں کیا تھا, جاہل تھے, نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, نادانی میں آ کے تم نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. بھائیوں نے کہا اچھا تم ہی یوسف ہو کیا؟ اب پہچان گئے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف, کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ
3 چیزوں میں ہے, نوٹ کر لو اس کو, تقوی, صبر, احسان. پورے سورہ یوسف کا خلاصہ انہی 3 چیزوں میں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا. تو یوسف علیہ السلام کی سیرت میں 3 چیزیں بہت نمایاں ہیں, ایک تو تقوی ہے, دوسرے صبر ہے, اور تیسرے احسان ہے. اگر آج بھی ہم ان تینوں چیزوں کو اپنا لیں, اللہ برے سے برے حالات میں بھی ہماری مدد کرے گا. اس کے بعد اب جب بھائیوں نے دیکھ لیا کہ ہماری پول کھل گئی, قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج ہمارے اوپر بہت اونچا مقام دے دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم یہ مانتے کہ ہم سے خطا ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی. اب بھائی لوگوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا. اب جب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو اب حضرت یوسف نے اور شرمندہ نہیں کیا بھائیوں کو. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, کہا کہ جاؤ آج یوسف آپ لوگوں کو کچھ سنائے گا نہیں, کچھ برا بلا نہیں کہے گا, آج آپ سے کسی بات پر انتقام نہیں لیا جائے گا, آج آپ کو کسی پرانی بات کو سنا کر کے ذلیل نہیں کیا جائے گا. یغفر اللہ لکم, جاؤ میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا, باقی اللہ آپ کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, وہ بہت بڑا رحم والا ہے, اپنا حق میں نے معاف کر دیا. اور اللہ کا جو آپ نے اللہ کے حق کے ساتھ آپ نے جو حق تلفی کیے, اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو بخش دے. یہ ہے اخلاق حضرت یوسف, خود بھی معاف کر دیا اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ جاؤ اللہ آپ کو معاف کر دے. اور یہی اخلاق پیش کیا تھا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا. جب مکہ فتح ہوا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اللہ کے نبی کھڑے تھے, اور سامنے مکہ کے وہی کافر اور مشرک تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا, جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی, جنہوں نے آپ کو کتنا ستایا تھا, کتنی تکلیف دی تھی. آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کیا تھا, کم ستایا تھا, کم دکھ دیا تھا. آج سب کھڑے ہیں, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا امید ہے, میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. کہا کہ آپ بڑے شریف انسان ہیں, شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, ہمیں آپ سے اچھی امید ہے. اللہ کے نبی نے یہی جملہ کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, جائیے محمد الرسول اللہ آج کسی سے انتقام نہیں لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد الرسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے, کوئی بدلہ نہیں لیں گے, جاؤ سب آزاد ہو. تو یہی اخلاق یوسف علیہ السلام کا ہمارے پیارے نبی نے بھی پیش کیا تھا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو, یہ میرا کرتا ہے, اس کو لے کے جاؤ اور اس کرتے کو میرے باپ کے اوپر ڈال دینا. جب اس کرتے کو میرے باپ کے اوپر ڈالو گے نا تو میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. اللہ اکبر. یہی کرتا آیا تھا جسے نقلی خون میں رنگ کر کے بھائی لائے تھے اور یہ خبر لے کر کے آئے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام کو صدمہ پہنچا تو یوسف کے کرتے کے ذریعے پہنچا, اور آج یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری ملنے والی ہے تو وہ بھی یوسف کے کرتے کے ذریعے ملنے والی ہے. کہ جاؤ میرے باپ کو کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا, ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. اب جب یہاں سے یہ قافلہ نکلا ہے یوسف کا کرتا لے کر کے, تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے دیہات میں یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں, اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ سٹھیا گئے ہیں, آپ کا دماغ خراب ہو گیا, کہاں یوسف ہے, آپ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن جب قافلہ پہنچا ہے اور یہ کرتا حضرت یعقوب کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, بھائیوں نے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کی آپ اللہ سے معافی مانگیے. انا کنا خاطئین, بے شک ہم خطا کار تھے. حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی, میں ضرور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, مگر ابھی نہیں کروں گا, ابھی بعد میں کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے تو فوراً معاف کر دیا, باپ نے فوراً معاف نہیں کیا. باپ نے کہا میں بعد میں کروں گا, تم نے یوسف کا حق مارا ہے, پہلے یوسف سے مشورہ کر لوں گا, اس کے بعد میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اس کے بعد جب یہ
याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 10 बेटे जब ये सब पहुँचे मिस्र में, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने तख्त पर बिठाया। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अपने तख्त पर हज़रत यूसुफ ने बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा, और फिर हज़रत यूसुफ के माँ बाप भी और उनके 11 भाई उनके आगे सजदे में गिर पड़े। उस ज़माने में किसी की ताज़ीम करने के लिए सजदा जायज़ था, किसी बड़े इंसान के रिस्पेक्ट के लिए सजदा करना जायज़ था। हमारी शरीयत में कोई कितना भी बड़ा हो, किसी की रिस्पेक्ट के लिए सजदा करना जायज़ नहीं है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा करना सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सजदा नहीं कर सकते। जब ये 11 भाई और माँ और बाप जब सजदे में गिर पड़े, तो हज़रत यूसुफ ने कहा, या अबती हाज़ा तअवीलु रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, ऐ अब्बा जान, यही उस ख्वाब की ताबीर है जिस ख्वाब को आज अल्लाह ताला ने सच्चा कर दिखाया। वक़द आसन बी इज़ अख़रजनी मिन अस्सिजनी, अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे जेल से निकाला। वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, और आप लोगों को देहात से लेकर के आया, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने फूट डालने की कोशिश की थी, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मेरे भाइयों से मिला दिया। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब जो चाहता है बड़ी बारीकी के साथ उस काम को पूरा करता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक मेरा रब सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अंदाज देखिए हजरत यूसुफ का, ये नहीं कहा कि भाइयों ने गलती की थी, ये नहीं कहा शैतान ने मेरे भाइयों को बहका दिया था, कहा मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने फूट डाल दी। गोया अपने आप को भी दोषी कह रहे हैं कि कुछ गलती मेरी भी थी, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डालती थी, हालांकि पूरी गलती तो भाइयों की थी, लेकिन ये हजरत यूसुफ का अंदाज था, उनकी ताबीर थी। एक मुसलमान जो होता है ना, एक मोमिन जो होता है, एक एक लफ्ज़ बहुत तौल के बोलता है, अपने किसी लफ्ज़ के ज़रिए किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाता। उसके बाद हजरत यूसुफ ने बड़ी प्यारी दुआ की, कहा रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, परवरदिगार तूने मुझे बादशाहत अता फरमाई, व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। फातिरस समावाति वल अर्ज़, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा मददगार है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान बना के इस दुनिया से उठाना। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक बंदों में शामिल कर देना। दुनिया में बादशाहत मिल गई, बाप माँ बाप फिर से मिल गए, भाई सब मिल गए, इतना ऊंचा मकाम मिल गया, मगर ये सब बेकार है। ऐ अल्लाह अगर मेरा खात्मा इस्लाम पर नहीं हो पाया, मेरा खात्मा तौहीद पर नहीं हो पाया, इसलिए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू मुझे मुसलमान बना करके उठाना। ये बड़ी प्यारी दुआ की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और हमें और आपको ये सबक दिया कि इस्लाम पर खात्मा होना कितना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ी सच्चाई को हमारे सामने वाज़े किया कि बहुत सारे लोग अल्लाह को तो मानते हैं मगर शिर्क भी करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर लोग अल्लाह को मानते हैं मगर शिर्क करते हैं। तो जो ये गलत फहमी फैली है दिमाग में कि साहब मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला शिर्क नहीं कर सकता, कुरान कह रहा है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर लोग अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए शिर्क करते हैं। अब यहां पर अल्लाह के नबी की वो हदीस याद कर लीजिए, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों से मिल नहीं जाएंगे, वह हत्ता याबुदुल औसान, और बुत परस्ती नहीं करने लगेंगे। उसके बाद सूरह राद शुरू होती है, और सूरह राद में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 14 में मुशरिकीन जो अपने गैरुल्लाह को पुकारते हैं उनकी एक मिसाल अल्लाह ने दी, बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया लहू दावतुल हक़्क़ि वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल मा, अल्लाह ही को पुकारना बरहक है, अल्लाह ही को पुकारना सही है, और जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई पानी के आगे अपने हाथ फैलाए हो, ले यबलुग़ फ़ाहु, ताकि पानी उसके मुंह में पहुंच जाए। पानी के आगे आप ऐसे हाथ फैला दें और पानी से कहे तू मेरे मुंह में आ जा, तो पानी तो आपके मुंह में आने वाला नहीं है। वमा हुवा बिबालिग़िही, पानी आपके मुंह में नहीं पहुंच सकता, पानी पीने के लिए आपको चुल्लू लगाना पड़ेगा, खुद पीना पड़ेगा।
تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ان کی حالت یہی ہے، وہ ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو ان کی پکار کو سن بھی نہیں سکتی۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی جو پکار ہے سب برباد ہو رہی ہے، سب گمراہ ہو رہی ہے، سب بیکار ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی 8 صفات بیان کی۔ جو لوگ عقل مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کے اندر 8 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ کبھی کسی وعدے کو نہیں توڑتے، وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ بھائی بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، بیٹا باپ سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے۔ بڑے پکے نمازی ہیں صاحب، تراویح کی نماز صف اول میں رہتے ہیں، لیکن رشتوں کو توڑ کے بیٹھے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑنا ہے میرے بھائی۔ اس لیے رشتوں کو توڑنے سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے برا حساب پیش کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اگر ہمارا حساب صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا کیا انجام ہوگا، اس انجام سے وہ ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ 8 صفتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی، فرمایا ان پر جو عمل کرے گا اس کو آخرت میں جنت ملے گی۔ جنات عدن، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات ملیں گے۔ یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور اس جنت میں یہ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گے۔ اگر آپ نیک ہیں تو اللہ آپ کو وتھ فیملی جنت میں ڈالے گا۔ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کی فیملی بھی نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں ہمیں اور آپ کو فیملی بنا کے رکھتا ہے، جنت میں بھی ہمیں اور آپ کو فیملی بنا کے رکھے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کے ان کو سلام کریں گے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 41 ہے، 41 ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو یہ زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ زمین دھیرے دھیرے مسلمانوں کے قبضے میں آتی چلی جائے گی، اسلام کا جھنڈا زمین پر پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ مسلمان مشرکوں کے اوپر غالب آتے چلے جائیں گے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ زمین کو اس کے کناروں سے کم کریں گے، یعنی زمین کی پیداوار کو کم کریں گے، زمین کے اندر آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، لوگ مرتے چلے جائیں گے، تباہی آئے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر یہ کی کہ خرابها بموت فقہائها وعلمائها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کریں گے، یعنی علماء اور فقہا، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ اور اس وقت وہی حالات ہیں، اس وقت علماء بہت تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ وہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ نہیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج لوگ جاہلوں کو سردار بنائے ہوئے ہیں،
کل ایک صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب امام مہدی اگر آ گئے تو سب سے پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے کیونکہ یوٹیوب پر میرے سبسکرائبر سب سے زیادہ ہیں۔ یہ حالات ہے آج۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے صاحب پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی زیادہ میرے ویڈیوز کو لوگ دیکھتے ہیں، میرے ویوز دیکھتے ہیں۔ آج علم کو اس سے ناپا جا رہا ہے صاحب کہ میرے ویڈیو پر اتنے ویو آ رہے ہیں اس لیے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ آج حالات یہ ہیں کہ جو علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں پڑھنے میں پڑھانے میں، آج صاحب وہ گمنامی کے پردے میں ہیں، اور جو جاہل ہیں اور جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ لی اور بولنے کا کچھ سلیقہ آ گیا اور ان کے پاس تھوڑا گلیمر ہے، تھوڑی چکا چوند ہے، تھوڑی چمک ہے، تھوڑی دمک ہے صاحب، وہ تو باقاعدہ اسٹیج لگاتے ہیں کہ آج کی مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اونچا مقام دیں گے، اور جب جاہلوں کو اونچا مقام دیں گے فتویٰ ان سے پوچھیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ابھی ایک لیٹسٹ فتویٰ آیا ہے کہ تھوک نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے حیدرآباد کے ایک مفتی صاحب نے دیا ہے فتویٰ، تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 1400 سالوں میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا، ایک صاحب نے فتویٰ دیا ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن ہیں صاحب بڑے، ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں، بڑا ان کا یہ ہے کہ صاحب بہت سارے مسائل کا حل ہے ان کے پاس، نوجوان مائک لے کے ان سے سوال کر رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بھائیوں، انٹرنیٹ کو علم کا معیار مت بناؤ، یوٹیوب کے فالوور کی تعداد کو آپ علم کا معیار مت بناؤ۔ کسی کو سننے والے زیادہ ہیں، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے فالوور کی تعداد بڑھانے کے لیے وہ ہر مسلک کی کچھ نہ کچھ تعریف کرتے ہیں۔ وہ شیعوں کی مجلس میں گئے، شیعوں کی تعریف کرنے لگے، بریلویوں کیا گئے، بریلویوں کی تعریف کرنے لگے، دیوبندی حضرات کیا گئے، وہاں ان کی تعریف کرنے لگے، جماعت اسلامی کیا گئے، وہاں اس کی تعریف کرنے لگے۔ یعنی وہ چونچو کا مربع ہوتے ہیں، وہ سب کی تعریف کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں۔ یہ اہل حق تو یہ نہیں کر سکتا نا بھائی، جو حق پر چلے گا وہ حق بولے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب صحیح ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اگر آپ سب کو صحیح مانتے ہیں تو یہ سوچ تو اسلام کی ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صحیح راستہ ایک ہے۔ اس لیے پاپولیرٹی کے لیے اور اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے آج یہ طریقہ بھی اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں، اور آج زمین کم ہو رہی ہے، علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں دیکھا کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے گئے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ابھی ہم نے قریب میں، ماضی قریب میں دیکھا کہ کافی علماء کا انتقال ہوا، اور کئی علماء بیمار چل رہے ہیں، اور یعنی حالات ایسے ہیں کہ بہت اچھے حالات نہیں ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دور میں جب علماء حق تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باطل پرستوں سے ہماری حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمیں دنیا کے گلیمر کی چکا چوند میں آ کر کے غلط لوگوں سے علم حاصل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر تدبر کرنے کی، غور کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔